فقیر گرد کوئے جانا پر جان سے فدا ہو جائیے۔ اور عقیدے کا شعر ہے، ان کے ہر گستاخ سے اپنا تعلق توڑیے، ان کے ہر گستاخ سے اپنا تعلق توڑیے، حاملان غیرت احمد رضا ہو جائیے۔ اور ایک غالب کا شعر ہے کہ مختصر سے زندگی میں آدمی کیا کیا کرے، عشق بتاں بھی ہے اور جو ہے وہ فکر معاش بھی ہے اور کیا کیا مصیبتیں ہیں، تو مختصر سے زندگی بندہ کیا کرے۔ تو شعر میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ یاد ہائے رفتگاں عشق بتاں فکر معاش، کس مصیبت میں پھنسے ہو با خدا ہو جائیے۔ اور ان کی ہر سنت ہو ثاقب جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے، مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، شہنشاہی چھوڑ کر ان کے گدا ہو جائیے۔ چلو میری فرمائش جو مجھے کی گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اب میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ رات کے سمٹتے ہوئے لمحے اور گزرتی ہوئی شب کا یہ وقت، اس کا مجھے شدت سے احساس ہے، لیکن ویسے حضور کا ذکر تو راتیں بھی بیت جائیں تو پھر بھی ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ ظہوری صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارماں نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ تو حضور کا ذکر تو لمحوں، ساعتوں اور گھڑیوں کا محتاج نہیں ہے، ازل سے یہ نغمہ چھڑا ہے اور تا بابد جاری رہے گا۔ اور جب کسی کا ذکر بھی نہیں ہوگا حضور کا ذکر اس وقت بھی جاری رہے گا۔ کائنات میں اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا نہیں ہوتے دیکھا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ گوشہ گوشہ منور ہے حضور کے ذکر سے۔ بادشاہوں کی کہانیاں زمانہ بھول گیا ہے، کہاں گئے رستم و سہراب، کہاں گئے فرعین مصر، کہاں گئے تغلق، ایبک اور خاقان۔ آل ساسان نے 3150 سال حکومت کی ہے ایران پہ۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیوں کا انتخاب ہوتا ہے اور 2 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگ جاتی ہے، لیکن اسی ایک خاندان نے 3150 سال تک تسلسل کے ساتھ حکومت کی ہے۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اسی ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ہماری ہمسائیگی میں ایران ہے، آپ تاریخ پڑھیں ایران کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے اجتماع میں اہل علم بھی ہیں اور تاریخ سے واقفیت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے، لیکن شاید ہی کسی کو ان 150 حکمرانوں میں سے کسی ایک کا نام یاد ہو۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی نے کہ جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہیں۔ ہم تو اپنے سکے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور اگر میں مشتاق یوسفی کا لہجہ ادھار لے لوں تو اس نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد کیا جائے؟ لیکن 14 صدیاں بیت گئیں، نہ تو درود و سلام کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا۔ آپ تھکے ہوئے تو بڑے ہوں گے، لیکن اگر تھوڑی سی فرصت ہو تو بریلی کی گلیوں میں چلتے ہیں، وہاں تمہارا امام صدا دیتا نظر آتا ہے، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ جدھر دیکھیں تذکرہ حضور کا ہے، باتیں حضور کی ہیں۔ گزرے ہوئے اس دنیا سے کتنا عرصہ بیت گیا۔ یہ میلاد کا موسم تو نہیں ہے، ربیع الثانی بھی چلا گیا، اب جمادی الاول کے ابتدائی ایام ہیں، لیکن اس کے باوجود ذکر رسول کا نغمہ چھڑا ہوا ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، موسم کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، حضور کی زلف مہک رہی ہے اور زمانہ اس سے خوشبو پا رہا ہے۔
1483 سال ہو گئے حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن لگتا ہے جس طرح ان بازاروں اور گلیوں سے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کے ایک ایک گوشے میں یہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور تسلسل کے ساتھ پھیلتی رہے گی۔ اس خوشبو کی مہک کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ موسم بدلتے رہیں گے، حکومتوں کا تغیر و تبدل جاری رہے گا، رتوں کا آنا جانا یہ بھی رہے گا، لیکن حضور کے ذکر کو فروغ ہی رہے گا۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھلی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر شے زوال پذیر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ اقدار عالیہ زوال پذیر ہیں۔ کہاں گئے وہ سحری کے سجدے اور آنکھوں سے نکلتے ہوئے وہ آنسوؤں کے سیلاب۔ بالکل ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تو واپسی پر گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، اور دوپہر کے وقت بان کی چارپائیوں پہ بیٹھ کر کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں قرآن مجید درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے، اور نمازوں کے بعد مسجدوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، لیکن آج قرآن کے نغمے نہیں ہیں، وہ امڑتے ہوئے آنسو نہیں رہے، وہ اقدار عالیہ زوال پذیر ہو گئی، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گئے۔ یہ پچھلے دن مجھے ساتھی لے گئے، کوئی دوران تقریر تھوڑی سی تکلیف سی ہو گئی تو مجھے لے گئے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں۔ تو میں نے جب وہ خون دیا تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ پہلا ٹیسٹ تو کامیاب ہو گیا۔ تو وہ میری طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا شکر ہے کہ میرا خون ابھی سفید نہیں ہوا، ابھی خون سرخ ہی ہے، تو اب تو خون بھی سفید ہو گئے۔ تو وہ اقدار عالیہ نہ رہی، زوال پذیر ہو گئی، ہر شے نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے جب سے ہوش سنبھلا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے ہر شے نیچے جا رہی ہے لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو باقی ہر شے، ہر نیکی، ہر اچھائی زوال پذیر ہے، لیکن حضور کا ذکر ہے کہ وہ اوپر کو جا رہا ہے، اور یہ ذکر بلند ہی رہے گا، کیونکہ اس کو سر بلند رکھنے کا وعدہ میرے رب نے کیا ہوا ہے۔ جو ذمہ داریاں ہماری تھی وہ ہم پوری نہ کر سکے، اور جو چیز اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی وہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت بڑھتی رہے گی۔ اور حشر کا دن بھی حضور کی عظمتوں کا جلوس ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، زمانے کو بتلایا جانا ہے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے اور قدر و منزلت کیا ہے۔ تو سو میں اور آپ آج اس تقریب میں اسی مقصد کے لیے بیٹھے اور حضور کا ذکر سن اور کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے لیے تسکین کا سامان ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ روح کو قرار ملتا ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا قصیدہ آتا ہے۔ میں ویسے مضمون تو کوئی اور لے کر کے آیا تھا، تو شاہد بھائی نے ایک شعر پڑھا تو وہیں میرا مضمون بدل گیا، تو میں نے آیت اسی حوالے سے پڑھی کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو میری نظر میں قرآن مجید کی وہ پھر آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ، رسول آیا جو تم میں سے ہے۔ اب اس نبی کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ جب تم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بےتاب ہو جاتا ہے۔ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اس کے تحت امام غزالی لکھتے ہیں کہ
کہ حضور نے ارشاد فرمایا لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم